ترکی کے شہر استنبول میں بین الاقوامی امن کانفرنس مقررین نے جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ عاطف بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ استنبول میں منعقدہ بین الاقوامی امن کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بین العلاقائی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس کا انعقاد لاہور سینٹر فار پیس ریسرچ LCPR اور استنبول کے جنوبی ایشیائی ریسرچ سینٹر گیزم کی طرف سے کیا گیا، جس میں متعدد اسکالرز، بین الاقوامی ماہرین اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے افتتاحی خطاب میں LCPR کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مجاہد منصوری کا کہنا تھا کہ امن کا حصول ایک دن میں ممکن نہیں۔ عالمی امن اور اس کے حقیقی مفہوم کے بارے میں ایک فکری مطابقت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ It is of course disappointing from Islamabad's perspective to see the government in Delhi not responding. I repeat, to see the government of Delhi not responding to any of the peace overtures that Pakistan has been making to India. No formal dialogue between India and Pakistan currently exists. However, let's say the issues are between India and Pakistan. In fact, we need to sit, we need to discuss these through a constructive dialogue. Not dialogue for the sake of dialogue, but through a constructive dialogue, because as we all know, no talk option is no option. پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی سے سوشل سائنسز کے ریٹائرڈ پروفیسر حسن عسکری رضوی نے ممالک کے درمیان بین العلاقائی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ بنیادی نقطہ یہ کہا گیا کہ ایک تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاور پالیٹکس میں بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے ان ملکوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان ملکوں کو آپس میں روابط بڑھانے چاہیے، آپس میں کنسلٹیشنز بڑھانی چاہیے، وہ صرف سرکاری سطح پر نہیں بلکہ غیر سرکاری سطح پر، معاشرتی سطح پر جو ہے ہر لیول پہ ڈسکشن کر کے جو ان کے مسائل ہیں ملک کے اندر، دو ملکوں کے درمیان یا ریجنز کے درمیان، کس طریقے سے ہم ان کو ایڈریس کریں تاکہ ہماری ڈیپینڈنس کم ہو۔ بین الپارلیمانی ترکی پاکستان دوستی گروپ کے چیئرمین علی شاہین کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسے عالمی نظام میں قیام امن کی کوششوں میں ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہے۔ پاکستان ترکی انٹر پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا بھی چیئرمین ہوں۔ یہ میرے لیے بہت فخر ہے۔ پاکستان اور ترکی کا تعلقات اور آگے لے کے جانے کے لیے خدا نے مجھے بہت بڑا موقع دیا۔ انشاءاللہ پاکستان اور ترکی کا تعلقات آپ کو بھی معلوم ہے کہ کافی اچھا ہے، لیکن صرف محبت کا لحاظ سے ہم اس محبت کا لحاظ سے اس کو تجاری اور عسکری کمرشل لحاظ بھی لے کے آنے کا ضرورت ہے۔ اور علی شاہین یہاں ترکی میں پاکستان کا ایمبیسڈر بھی ہے۔ جنوبی ایشیا ریسرچ سینٹر گیزم کے صدر جمال دیمیر کا کہنا تھا کہ علاقائی و عالمی امن کا حصول صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب اسلام اور مشرق و مغرب کی تہذیبیں ایک کمیونٹی بن کر بھلائی کی طرف بڑھنا شروع کر دیں۔ تقریب سے ترکی کے سابق وزیر ماحولیات ادریس گلوچے نے بھی خطاب کیا، جبکہ پاکستانی سفارتکار شمشاد احمد خان نے ترکی میں سابق سفیر سہیل محمود کا پیغام پڑھ کر سنایا۔